پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنۃ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک، 4 اہم مراکز تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے سرحدی علاقوں میں فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں، منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو، محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں۔ اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین میں آگ لگ گئی، ڈی پی او نے 6 افراد جان بحق ہونے کی تصدیق کر دی، 8 افراد جھلس گئے۔ ڈی پی او مری محمد رضا کے مطابق وین پہلے بے قابو ہو کر حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس کے بعد فیول لیک ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور دیگر حکام شریک۔ ترقیاتی پروگرام اور معاشی اہداف پر بریفنگ، وفاق اور صوبوں کے درمیان ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کا جائزہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم 4715 ارب، وفاق کے لیے 1126 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3138 ارب روپے رکھنے پر غور۔ وفاقی پی ایس ڈی پی میں 200 ارب روپے اضافے کا بھی امکان ہے۔ وفاقی بجٹ پر حکومت کی تکنیکی کمیٹی کے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کامیاب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں طے پایا وفاق کو آئندہ مالی سال کے ٹیکس ہدف کی اضافی رقم فراہم کی جائے گی۔ این ایف سی کے فارمولے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ دونوں پارٹیوں میں اتفاق کے بعد وفاقی بجٹ پیش کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور، وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے اے آئی وائی نیوز کے پروگرام خبر میں کہا، ہر چیز طے ہو گئی، جیسے ہی اعلان ہوگا آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف کی تیاریاں، سالانہ 36 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس کی شرح میں کمی کا امکان، سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ حتمی منظوری آئی ایم ایف سے لی جائے گی۔ انکم ٹیکس ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے 3 تجاویز بھی شیئر کی گئی ہے۔ سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 3%، 24 لاکھ آمدن پر 5%، سالانہ 36 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 10% کی جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت کر دی، سیلز ٹیکس 1 کے بجائے 25% کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی کا بدلہ، امریکہ کے ایران پر فضائی حملے، ساحلی علاقے سیریک پر میزائل برسائے، ہرمزگان، جزیرہ کشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فضائی حملے مکمل کر لیے۔ امریکی طیاروں نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول سٹیشنز اور ریڈار سائٹ سمیت 20 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا یہ مشن ایران کے خلاف بلا اشتعال متناسب رد عمل ہے۔ خطے میں امریکی افواج چوکس اور بلا جواز ایرانی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران کا خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ نے بندر عباس، مناب، سریک اور کوہ مبارک کے دیہات کو نشانہ بنایا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان پہنچا، 2 واٹر ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بحرین نے امریکی 5th فلیٹ پر حملے کیے۔ اردن میں الرزق فوجی اڈے پر 4 میزائل داغے۔ کویت میں الاسلام فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے ہیلی کاپٹر مار گرایا، ہم جواب دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی رد عمل بہت مضبوط اور طاقتور ہے، ایران کو جواب دینا بہت ضروری تھا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا، واقعے کے پیچھے ایران کا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن خطے میں کشیدہ صورتحال کے باعث اس نوعیت کے واقعات غیر ذمہ داری طور پر بھی پیش آ سکتے ہیں۔ موجودہ سیکیورٹی اور عسکری تناؤ کے ماحول میں غلط فہمیوں یا غیر متوقع واقعات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
امریکی عہدیدار کا کہنا ہے امریکی ہیلی کاپٹر سے ایرانی ڈرون ٹکرایا. اب تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا. تحقیقات جاری ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی کا سعودی اور ترک ہم منصبوں سے رابطہ. ایران پر امریکی جارحیت کی تفصیلات سے آگاہ کیا. کہا ایران ہر جارحیت کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا. خطے کے تمام ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. کسی بھی ملک کی تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئیں تو انہیں نشانہ بنائیں گے. اپنے دفاع کے لیے حملوں کی جگہ اور جارحیت کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں پر حملہ کریں گے. اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی برقرار رکھنے کی ذمہ داری پوری کرے. امریکہ اور ایران کو مذاکرات کے اہم مرحلے پر کسی فوجی تنازع کو ہوا نہیں دینی چاہیے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران امریکہ اور اسرائیل اختلافات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں. مشرق وسطی کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. فریقین تحمل کا مظاہرہ اور دشمنی کے اقدامات کو روکیں. 3 ماہ سے جاری تنازع نے مشرق وسطی کو شدید متاثر کیا. اختلافات یا تنازعات فوجی کارروائیوں یا طاقت سے حل نہیں کیے جا سکتے. Thank you, President. Pakistan is deeply concerned at the ongoing situation in the region. Cycle of violence and instability must end for the good of regional and international peace. پاکستان کا خطے میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار. سلامتی کونسل سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا حالیہ واقعات نے فوری سفارتی کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے. مشرق وسطی میں کمزور جنگ بندی سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے. پاکستان ایرانی جوہری معاملے سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے. ایران سے معاہدہ کب ہوگا؟ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاس بھی واضح جواب نہیں. جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈیل میں کئی ماہ لگ جائیں. ایران ڈیل مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ہو جائے گی. صدر ٹرمپ 2 سے 3 روز میں ایران ڈیل پر دستخط کا امکان ظاہر کر چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام کی وزیر اعظم ہاؤس آمد کا سلسلہ جاری. وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا جائے گا. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف کی تیاریاں. سالانہ 36 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس کی شرح میں کمی کا امکان. سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے. انکم ٹیکس ریلیف کے لیے IMF سے 3 تجاویز شیئر کی گئی ہیں. سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 3%، 22 لاکھ آمدن پر 5%، سالانہ 32 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 10% کی جا سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ. گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. اسحاق ڈار نے کہا ہمارے درمیان اتفاق ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہی حکومت بنائے گی. جی بی سے متعلق دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ساتھ بیٹھنے پر اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے متحرک ہو گئی. 4 آزاد امیدواروں سے رابطے. معاملات جلد طے ہونے کا امکان. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے مشیر برائے سیاسی امور سے ملاقات. پاک امریکہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. امریکی نمائندے نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. رانا ثناء اللہ نے کہا پاکستان نے ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی. پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا. ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے. 2 خواتین بھی شامل. پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا.
نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. قتل کیس میں ملزمہ پنکی کے خلاف عبوری چالان عدالت میں جمع. 4 گواہ شامل. تفتیشی افسر کا کہنا ہے عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں برطرف سی ٹی ڈی اہلکاروں سے تفتیش. برطرف اہلکاروں کی ملزمہ سے قریبی روابط اور سہولت کاری کی تصدیق. دونوں اہلکاروں نے ملزمہ کو کاغذی کارروائی میں مفرور قرار دیا. ملزمہ کو قانون سے بچانے میں سہولت فراہم کی. ملزمہ کو اشتہاری قرار دے کر شناختی کارڈ بلاک کیا جا سکتا تھا، لیکن ملزمہ کے خلاف مزید کارروائی نہیں کی گئی. ایک برطرف اہلکار نے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ملزمہ سے منشیات لی تھی. برطرف اہلکاروں کے موبائل فونز کا مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا گیا. ملزمہ کے سہولت کاروں سہیل الرحمان اور ذیشان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ جج کی رخصت کے باعث کل تک مؤخر کر دیا گیا. ریاست پوری قوت کے ساتھ مسلح جتوں سے نمٹے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کے آزادانہ استعمال کا موقع دے گی. انتخابات قریب ہیں. اختلافی مسائل عوام کی عدالت میں لے جانا جمہوری سوچ ہے. جو لوگ عوامی رائے کے بجائے قتل و غارت کے ذریعے اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. جس طرح پولیس اور سیکیورٹی کے عملے کو شہید کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اس سے ظاہر یہ ہے کہ عناصر الیکشن کا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی 4 گاڑیاں اور بارودی مواد تباہ کر دیا. لانس حوالدار محمد عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. کامیاب آپریشن پر صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج تحسین. شہید حوالدار کو خراج عقیدت پیش کیا. اہل خانہ سے اظہار ہمدردی. پشاور کے علاقے حسن خیل میں شہید 6 اہلکاروں کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں ادا کر دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شرکت. محسن نقوی نے کہا شہداء کے غم زدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کراچی اور انگی ٹاؤن میں نوبہاتہ دولہا مبینہ طور پر قتل. گھر سے پھندہ لگی لاش ملی. حمزہ کے جسم پر تشدد کے نشانات، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا. نوبہاتہ دلہن گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہے. مقتول حمزہ کا ولیمہ 18 جون کو ہونا تھا. نوبہاتہ دلہن نے اہل خانہ کو حمزہ کی خودکشی کی اطلاع دی. مقتول کے والد کی مدیت میں بہو اور اس کے سابق شوہر فہد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. کوئٹہ میں تیزاب گردی سے متاثرہ ڈاکٹر مہنور کراچی میں زیر علاج. اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مہنور کے چہرے کی معمولی گرافٹنگ کی گئی. کوئی بڑی سرجری نہیں ہوگی. ڈاکٹر مہنور کی فیملی علاج سے مطمئن ہے. راولپنڈی میں بیوی نے شوہر پر تیزاب پھینک دیا. کامران حسین بیوی کو طلاق دینے یونین کاؤنسل آیا تھا. باہر نکلنے پر بیوی نے تیزاب پھینک دیا. کامران حسین بری طرح جھلس گیا. پولیس نے خاتون کو حراست پہ لے لیا. متاثرہ شخص کی حالت خطرے سے باہر. ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کو مالی طور پر بااختیار اور خود مختار بنانے کا عزم. مریم نواز کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے بجٹ میں 31 کروڑ رکھنے کی تجویز. شی تھریڈز میں خواتین کو ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کے ساتھ 15,000 ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا. 18 سے 45 سال کی خواتین مستفید ہو سکیں گی. مریم نواز کہتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. اور فل اٹ ان دی واٹر. فیفا نے ورلڈ کپ کے لیے ایک اور آفیشیل گانا ریلیز کر دیا. اینتھم میں گلوکار ڈانسر نورا فتحی کی شاندار پرفارمنس. فرانسیسی سنگر ویج ڈریم بھی جلوہ گر ہوئے.